شفیع اللہ جان صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں ارباب صاحب کی بات۔ ارباب صاحب نے ایک بڑی لمبی یہاں پہ تمہید باندھی کہ جناب بہت کرپشن ہے، اور ایک لیٹر بھی لکھا ہے نیب کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے کے پی کے اندر، اور نیب خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ اوور ہیئر شفیع اللہ صاحب؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا مبشر صاحب کہ ارباب صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ ارباب خضر حیات صاحب۔ اچھا، دیکھیں جہاں تک ارباب صاحب کی بات ہے تو ارباب صاحب کو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پڑھنی چاہیے، جس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے۔ وہ رپورٹ نہ ہم نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے اس نے بنائی ہے۔ اس کے مطابق سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ 46% سندھ میں ہو رہی ہے، اس کے بعد پنجاب میں ہو رہی ہے جہاں پہ ان کی حکومت ہے 39%، اس کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے۔ گروتھ ریٹ جو پچھلے دنوں ایک اور رپورٹ آئی ہے، اس میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ یہاں پہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ آپریشن بھی مسلط کیے جا رہے ہیں، ہمیں فنڈز بھی نہیں مل رہے۔ پی ایس ڈی پی میں ہمیں صرف 55 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، جبکہ خزانے کی منہ جو ہے وہ پنجاب کے لیے کھول دی گئی ہے۔ جہاں پہ وفاقی حکومت کا سوال ہے، جہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے، ارباب صاحب کی حکومت ہے، وہاں پہ 5300 ارب ڈاکومنٹڈ کرپشن جو ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کی ہے۔ یہ ڈاکومنٹڈ ہے، ان ڈاکومنٹڈ دیکھ لیں تو وہ اس کے ساتھ ملائیں تو یہ 12 ارب ڈیلی کی کرپشن وفاق میں کر رہے ہیں۔ تو یہ کس منہ سے کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، یہ بالکل سیاسی طور پہ مائنس ہو چکے ہیں، سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں رہا۔ یہ بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے، 17 سیٹوں کی یہ پارٹی ہے، 17 سیٹوں پہ ان کو حکومت دی گئی ہے۔ ان کا نواز شریف جو ان کا لیڈر ہے وہ یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے، جب یہ شکست خود خوردہ لوگ ہیں۔ ارباب صاحب کا مجھے خود نہیں پتا، اگر اس نے خیبر پختونخوا سے الیکشن لڑا ہو تو 4-5 ہزار ووٹ انہوں نے بھی لیے ہوں گے۔ ان کی یہ سیاسی موت ہے، یہ سیاسی طور پہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے 9 مئی پہ، 26 نومبر پہ، تحریک انصاف پہ، سہیل آفریدی پہ اور عمران خان پہ۔ جی شفیع صاحب، گڈھا پور صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جہاں کس کیس کی بات کر رہے ہیں پارٹیکولر تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس کیس کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس طرح کوئی کرپشن کا بہت بڑا سکینڈل خیبر پختونخوا کی حکومت میں ہوتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون یا جو باقی ادارے ہیں وہ ہمیں چھوڑتے؟ وہ اس کیس پہ دن میں 10 پریس کانفرنس کرتے، یہ اس کیس پہ وہ لے کے وہ اس کیس کو شاید ہر گھنٹے کے ہیڈ لائنز میں چلاتے، میڈیا ہاؤسز بھی اس کو اچھالتا۔ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ایک تو فارم 45 کی واحد حکومت ہے اس وقت پورے پاکستان میں، پھر گورننس کے لحاظ سے ہم ان سب سے آگے ہیں۔ یہ جو ایک پورٹری کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں پرفارمنس کی وجہ سے ووٹ ملا ہے یا پنجاب میں بڑا کام ہو رہا ہے، پنجاب میں نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ وہ پرفارمنس وہاں پہ ہے۔ اگر ان کا بیانیہ اور پرفارمنس اتنی ہی ہوتے تو یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس دیتے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مقابلہ کرتے۔ یہ تو اب مقابلہ بھی اپنی پارٹی کا اپنی پارٹی سے ہوتا ہے، نون کا مقابلہ نون سے ہوتا ہے۔ NA 129 میں ہم نے حصہ لیا، وہاں ہمارے لیے کوئی نہ ریلی کا بندوبست مطلب نہ چھوڑا گیا، نہ ہمارا الیکشن مٹیریل چھوڑا گیا، تو یہ میدان میں بھی اکیلے بھاگتے ہیں۔ تو یہ سیاسی طور پہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ اب وہ الیکٹرول جو پروسیس ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے، یہ فارم 47 پہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے شفیع اللہ جان صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب کی ایک سجیشن ہے، اور وہ سجیشن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 6 سے 8 ماہ تک کہ ایسا کوئی سیٹ اپ ہو جس میں ساری جماعتوں سے لوگ ہوں شامل، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ اس 6 مہینے اور 8 مہینے کے عرصہ ہونا چاہیے، وہ 90 دن اور 60 دن والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ What do you have to say about this one شفیع اللہ جان صاحب؟ رانا صاحب جہاں تک نئے الیکشن کی بات ہے جی تو ہم پرنسپلی کچھ چیزوں پہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں۔ جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی گورنمنٹ کے ساتھ، اور جب بھی ہماری تحریک جو ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو حکومت کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ اگر مذاکرات کی طرف ہم چلتے ہیں تو اس میں نئے الیکشن کا مطالبہ بھی شامل ہے۔
تو بالکل اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے, وہ کچھ 6 مہینے لینا چاہتی ہے یا 3 مہینے لینا چاہتی ہے, تو بالکل ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ یہ جو مینڈیٹ ہے اس وقت اس حکومت کے پاس 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ, اور ہمارا مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے جس کو ہم ایک ناجائز حکومت سمجھتے ہیں. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, وہ 2 سال انہوں نے جس طریقے سے اس ملک پہ عذاب کی طرح مسلط رہے ہیں, نیشنلی انٹرنیشنلی شرمندگی کا باعث رہے ہیں. کوئی اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے, جی ٹی پی دیکھ لیں, اکنامک گروتھ دیکھ لیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی باہر سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں. پھر انٹرنیشنلی سطح پہ 38 دورے شہباز شریف نے کہے, کوئی وہاں پہ پذیرائی ان کو نہیں ملی, کوئی انویسٹمنٹ وہ نہیں لے کے آئے. تو اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں اب نئے الیکشن کی طرف جایا جائے, تو بالکل ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں. شفیع اللہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا آپ کے نیگوسیشنز جو ہیں وہ کب تک شروع ہو سکتے ہیں ود دا گورنمنٹ؟ جی رانا صاحب, جو نیگوسیشن کی بات ہے, جو بات چیت کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے, اس ماحول میں تو بات چیت نہیں ہو سکتی. اچھا, جو رویہ ہمارے ساتھ اپنایا گیا پنجاب میں, اور پھر جو رویہ سندھ میں ہمارے ساتھ اپنایا گیا, 2 دن وہاں پہ حالات بڑے اچھے تھے, لیکن جب اوپر سے پریشر ان کے اوپر آیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ, تو پھر اس کے بعد جو رویہ انہوں نے اختیار کیا, تو اس ماحول میں بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت کا اختیار بھی عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے, اور اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کو جس طرح کیری آن کر رہے ہیں, جس طرح وہ تحریک مومنٹم لے رہی ہے, جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. کل آپ نے خیبر پختونخوا کے مناظر دیکھے ہوں گے, ایبٹ آباد کے آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے. اتنی مخلوق جو ایبٹ آباد میں جو لوگ نکلے ہیں, ایبٹ آباد کی تاریخ میں اتنے لوگ کسی بھی رہنما کے لیے نہیں نکلے جس طریقے سے سہیل آفریدی کو ویلکم کیا گیا ہے. بات چیت اچکزئی صاحب کریں گے, مذاکرات کا اور مذمت کا جو بھی وہ پلان دیں گے وہ اچکزئی صاحب کی ذمہ داری ہے. اچکزئی صاحب کے ساتھ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا, ہم 4 سے 5 چیزوں پہ پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں. اگر ان 5 سے 6 نکات پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے, تو اچکزئی صاحب چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. سو کین یو ریپیٹ دوز 5-6 پوائنٹس جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں مین رانا صاحب, مین پوائنٹ جو ہے اس میں تو ایک 8 فروری کا جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن ہے, فریش الیکشن. اس کے ساتھ ساتھ نئی ای سی پی مطلب نئی الیکشن کمیشن آف پاکستان, عمران خان صاحب تک ہماری رسائی کو ممکن بنایا جائے, اور ہمارے ورکرز کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, جس قسم کے جھوٹے ایف آئی آر ہو رہے ہیں, جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے, وہ بند کیا جائے. تو یہ 5 سے 6 چیزیں ہیں جس پہ اگر گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے, تو پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ یو گائز ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود جو دوسری پارٹی ہے, یہ جو پرانے لوگ ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں یا فواد چودھری صاحب ہیں, اس قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے انیشیٹو لیا ہے, آپ اس کو بیک نہیں کریں گے یا ان کے وہ اگر دیکھیں رانا صاحب, جب بھی بات چیت ہوتی ہے, جب بھی 2 فریقین کے درمیان بات چیت ہوتی ہے, یا ہمارے پشتوں میں یا پشتون ٹرائب میں جب جرگہ ہوتا ہے, تو آپ دونوں فریقین سے اختیار لیتے ہیں, تو جو مڈل مین ہوتا ہے اس چیز کو کیری آن کرتا ہے. اب فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب ایک ذاتی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس تحریک انصاف کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے, انہوں نے اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں تمام تر فیصلوں کی جو طاقت ہے, جو قوت ہے, جو اختیار ہے, وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. تو ان کو تو اس قسم کی کوئی مینڈیٹ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں دیا گیا. اب ان کو اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنی پڑے گی, کیونکہ فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب تو آئی پی پی کا حصہ ہے, انہوں نے آئی پی پی جوائن کی ہوئی تھی, نئی جماعت بنائی تھی, ابھی بھی وہ اس کا حصہ ہے یا انہوں نے آئی پی پی چھوڑ دی ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تحریک انصاف ان کی جو ایک ذاتی کوشش ہے, وہ ایک ذاتی حیثیت تک تو ہو سکتی ہے, لیکن تحریک انصاف کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, نہ ہی ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اوکے, سو یہ جو ریومرز چل رہی ہیں یہاں پہ, اس پہ بھی میں آپ کی انپٹ چاہوں گا. ریومرز یہ چل رہی ہیں یہاں پہ کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ کے پی کے میں اٹس ان دا آفنگ, وہ آ سکتا ہے. آپ کو ایسے کوئی اشارے کنارے نظر آ رہے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ آ سکتا ہے اور آپ لوگوں کی یعنی کہ کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا کی واحد حکومت ہے رانا صاحب جو عام عوام کے ووٹ سے آئی ہے.
عام عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے یہ، جس کو ووٹ پڑا ہے اسی کا نکلا ہے۔ یہاں بھی ہماری کچھ سیٹوں کو چرایا گیا ہے، لیکن 90% ہماری جو یہاں پہ حکومت سیٹیں ہیں وہ بالکل جینوئن سیٹس ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب واحد وزیر اعلیٰ ہیں پورے پاکستان میں جو فارم 45 کا ہے، جو اوریجنل ووٹ سے آیا ہوا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں ایسی کسی بھی ایڈونچر کی یہ کوشش کرتے ہیں، جیسے گورنر راج ہو گیا یا کوئی اور ہارس ٹریڈنگ کے شوق رکھتے ہیں، تو بالکل وہ یہ اپنا شوق ضرور پورا کریں۔ ہارس ٹریڈنگ میں تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک گورنر راج کا آپشن ان کے پاس رکھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لگائے گورنر راج یہ شوق یہ پورا کرے۔ یہ ایڈونچر جو کرنے جا رہے ہیں یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ کون سا غیر آئینی غیر قانونی کام سہیل آفریدی صاحب نے کر دیا ہے کہ یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ کی ضرورت ہے یا گورنر راج لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی حرکت کی گئی تو خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس ہاؤس میں، سہیل آفریدی ان کا سربراہ ہے، تو 4.5 کروڑ لوگ اتنی آسانی سے اپنے مینڈیٹ کو رونتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔